بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وإنہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ومن حیث خرجت ومن حیث اور جہاں سے ومن حیث اور جہاں سے خرجت آپ نکلیں یا جس حیثیت میں بھی آپ نکلیں فول وجہ کا پس پھیر دے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی نکلیں آپ فول وجہ کا تو پس پھیر دے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم فولو پھیر دو وجوہکم اپنے چہروں کو وجہ ان کی جمع ہے شطرہ اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے محاسبے کے خلاف حجت نہ رہے لئلا تاکہ نہ رہے یکون للناس لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے خلاف حجتن کوئی دلیل تاکہ لوگوں کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل باقی نہ رہے تمہارے خلاف کہ خدا تمہارا محاسبہ کرے الا الذین ظلموا منہم بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے فلا تخشوہم آپ ان کی پرواہ نہ کریں ان سے نہ ڈریں واخشونی اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو یہودیوں سے عیسائیوں سے مشرکوں سے نہ ڈرو واخشونی مجھ سے ڈرو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي اور میں مکمل کروں گا اپنی نعمتیں علیکم تم پر اے مسلمانوں لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجے فیکم تم میں رسول جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑی نعمت اور ہے ہی کوئی نہیں مسلمانوں کے لیے کما جیسا کہ کما تشبیہ کے لیے ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول عظمت والا شان والا منکم جو تم ہی میں سے منکم جو تم ہی میں سے یعنی تمہارے رشتہ دار ہیں قریشی ہیں یتلو علیکم تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا میری آیتیں یعنی میرا قرآن تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے میرا قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی
والحکمت، اور حکمت کی، دانائی کی، اللہ اکبر، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، ما، اس چیز کی، لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فاذکرونی، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں خدا تمہیں یاد کروں گا، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ اکبر، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں متعدد مرتبہ تحویل قبلہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بار بار تحویل قبلہ کی آیات کا قرآن کریم کے اندر لانا، ایک بار بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن آپ نے دیکھا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر آگے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہ بار بار تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کی وجوہات بھی مختلف ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ میرے پیغمبر میں نے تیری خاطر، تیری رضا کے لیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیری رضا کی خاطر میں نے قبلہ چینج کر دیا، تیری مرضی تھی، تیری خواہش تھی۔ اور دوسری بات، دوسری وجہ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تعجب کیوں کرتے ہو؟ جو تحویل قبلہ پر، قبلہ کے حکم کے بدلنے پر اعتراض کیا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں تعجب کیوں کرتے ہو؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے۔ عیسائیوں کی اپنی تھی، قریش کی اپنی تھی، یہودیوں کی اپنی تھی، ہر ایک کی اپنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی مسلمانوں کے لیے ایک جہت مقرر کی ہے، اس میں کسی کو تعجب یا اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ اور آگے پھر فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تیسری وجہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قبلے کو اس لیے بھی بدلا کہ اہل کتاب کے اندر اب تو یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ان کے اندر موجود ہیں جو ان کے علماء ہیں، کہ جو تورات کے عالم ہیں، تورات کو جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے تورات کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ نبی آخر الزمان جب آئیں گے تو نبی آخر الزمان کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہوگا، اور تحویل قبلہ کا حکم نماز کے اندر آئے گا، اور لوگ اس پر اعتراض کریں گے، اور کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے نبی علیہ السلام کی تابعداری اور اطاعت کریں گے، اور وہ عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر بڑے پختہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، کہ یہ لوگ جن کے پاس تورات کا علم تھا، تورات کے جاننے والے تھے، اگر قبلہ نہ بدلتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس ہی رہتا، تو آخر ان کے ذہن کے اندر، ان کی زبانوں کے اندر یہ بات نہ آتی کہ بھائی نبی آخر الزمان تو وہ ہے جس کے متعلق یہ دیکھو تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ تو ان کا تو ابھی تک قبلہ ہی بدلا نہیں ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے، قریش یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، قبلہ ان کا قبلہ تو ابھی وہی ہے، بیت المقدس ہے، تو اگر یہ دین ابراہیمی پر ہوتے تو ان کا قبلہ کون سا ہوتا؟ بیت اللہ ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب رنگ کے اندر فرمایا، دیکھ لیجئے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، یعنی سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو، وجہ اس کی جمع وجوہ آتی ہے،
کا کے معنی اپنا، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور تیرے رب کی طرف سے یہی بات سچی ہے۔ اب یہ بھی علماء کرام نے بڑے مسائل اس سے مستنبط کیے ہیں۔ ایک آدمی سواری پر ہے، اب وہ قبلے کی سمت، نماز کا وقت آ گیا ہے، گھوڑے پر سوار ہے یا کسی گاڑی پر سوار ہے، تو اس کے لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ پہلے قبلے کی سمت متعین کرے، متعین کرنے کے بعد اب سواری چل پڑی ہے تو سواری جدھر جائے گی وہی اس کا قبلہ ہوگا، اسی کو اس کا قبلہ کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کو قبلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے وہ تحری کرے۔ تحری کا ایک باب ہے فقہ کی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی پورا باب ہے۔ تحری کے معنی سوچ و بچار کرنا، تو تحری کرے، سوچ و بچار کرے، قبلہ ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، یا ادھر ہوگا، یا ادھر ہوگا، یا کدھر ہوگا۔ تو اب وہ سوچے، سوچنے کے بعد جس طرف اس کا غالب گمان جاتا ہے وہ اسی طرف نماز پڑھ لے، جس طرف وہ نماز پڑھے گا وہی اس کا قبلہ ہوگا۔ لیکن تحری کے بعد بغیر تحری کے نہیں، یا وہ انتظار کرے، کوئی آدمی آئے اس سے پوچھ لے، اگر پوچھنے والا بھی نہیں ملتا، ایسی جگہ ہے نماز کا وقت جا رہا ہے، تو پھر وہ تحری کرنے کے بعد، سوچ و بچار کرنے کے بعد اس نے اگر نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پتہ چلا کہ قبلہ دوسرا تھا، اس نماز کو لوٹانا نہیں ہے، تحری کرنے کے بعد جو اس کا قبلہ ہوا وہی اس کا قبلہ ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ بھی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا گناہ ہے، قبلے کی طرف تھوکنا گناہ ہے، قبلے کی طرف پاؤں کرنا گناہ ہے، لیکن صرف قبلے کی طرف۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ادھر پاؤں نہ کریں ادھر قبلہ ہے، ادھر پاؤں نہ کریں ادھر بیت المقدس ہے، ادھر پاؤں نہ کریں ادھر کتب ہے، پھر کدھر پاؤں کریں؟ پھر پاؤں کس طرف کریں؟ بعض تو یہ کہتے ہیں بھائی ادھر پاؤں نہ کریں ادھر پیر بابا ہے، ادھر پاؤں نہ کریں ادھر 11ویں والا پیر ہے، ادھر پاؤں نہ کریں ادھر قبلہ ہے، ادھر پاؤں نہ کریں بیت المقدس ہے۔ پھر آدمی کیا کرے؟ اپنے آپ کو ٹانگ لے، معلق کر لے۔ تو صرف ایک قبلہ ہے جس کو خانہ کعبہ بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی، باقی ہر سمت اگر آدمی پاؤں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لا یستقبل القبلۃ ولا یستدبروہا، کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں پیشاب کرتے وقت تو قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کریں، قبلے کی طرف منہ بھی۔ لیکن ویسے اگر آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے تو اس میں حرج کی بات، لیکن پیشاب کرتے ہوئے آپ کی پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، آپ کا منہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ اپنی لیٹرین کا رخ اس طرح بنائیں، اگر آپ کا منہ اس طرف ہوتا ہے تو یہ قبلہ ہے، اگر منہ اس طرف ہوتا ہے تو پیٹھ آپ کی کدھر جا رہی ہے؟ اس طرف جا رہی ہے، تو لہٰذا آپ کا رخ کیسے ہونا چاہیے؟ اس طرح ہونا چاہیے۔ اس لیے مکان بناتے وقت، ان کے بیت الخلاء بناتے وقت، واش روم بناتے وقت اس بات کا ضرور خیال کیا جائے کہ قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ ہو، قبلے کی طرف منہ بھی نہ ہو۔ ویسے جی 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 اللہ اکبر، جی بالکل گناہ ہے، بالکل گناہ ہے، صاف صراحتاً۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، فقہ کی عبارت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لا یستقبل القبلۃ ولا یستدبروہا، کہ قبلے کی طرف پیشاب کرتے وقت منہ بھی نہ کرو اور پیٹھ بھی نہ کرو۔ منہ کرنا تو ہے ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹھ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، تھوکنے سے بھی منع فرمایا ہے، ٹانگیں قبلے کی طرف کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہاں بالکل، اس سے اجتناب کے گناہ ہے، بالکل گناہ ہے، بالکل۔ چارہ کیوں نہیں ہے؟ آپ بالکل اس برتن کو چینج کریں، مکان چینج کریں، بالکل اس کو تبدیل کریں۔ قبلے کی توہین ہوتی ہے بھائی، قبلے کی اہمیت کو سمجھیں۔ قبلہ ہے۔ اب مرتے وقت آدمی کا منہ کس طرف کیا جاتا ہے؟ قبلے کی طرف۔ قبر کے اندر رخ کس طرف کیا جاتا ہے؟ قبلے کی طرف۔
اور بعض لوگ ایسے جن کا رخ قبلے کی طرف کیا گیا لیکن رخ پھر گیا. آخر اس کی اہمیت ہے نا, جو اپنا بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو قبلے کی طرف چھوڑتا ہے, جو اس کا بندہ نہیں ہوتا اس کا رخ اللہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. بعض قبریں اکھاڑی گئی, مسلمانوں کی قبریں, ان کو دیکھا گیا ان کا رخ قبلے سے پھرا ہوا تھا, تو اس لیے. اور بعض جن کو مجبوراً اگر دفنایا گیا قبلے کی طرف رخ نہیں ہو سکا, لیکن قبریں بعد میں شک کی گئی, دیکھا گیا, اللہ نے خود بخود ان کا منہ قبلے کی طرف موڑ دیا تھا. یہ قبلہ, اس کا احترام, اس کا تقدس, یہ بہت بڑی بات ہے, اس کی عظمت کرنا. جی کوئی حرج نہیں ہے, اونچا ہے کوئی حرج نہیں ہے, اونچا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں قرآن کریم, یہ بھی ایک مسئلہ, اس سے بھی مسئلہ نکلا ہے. قرآن کریم اگر کسی پیٹی کے اندر بند ہے, پیٹی کے اندر بند ہے, پھر بھی اگر اس کی طرف آپ کی ٹانگیں چلی گئی ہیں نادانستہ طور پر, تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کھلا ہوا قرآن سامنے پڑا ہے اور آپ کی ٹانگیں اس کی طرف جا رہی ہیں, تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہاں قبلے کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اور جہاں سے نکلیں آپ, فَوَلِّ وَجْهَكَ, پھیر دیں اپنے چہرے کو, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف, وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے. آگے دیکھ لیجئے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. آگے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اور جہاں سے نکلیں آپ, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, پھیر دیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور جہاں کہیں بھی ہو تم دنیا کے جس کونے میں بھی, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, پھیر دو اپنا چہرہ, شطرہ, اس مسجد حرام کی طرف. آگے دیکھیں, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے محاسبے کے خلاف حجت نہ رہے. یعنی یہودیوں کے پاس جو جانتے تھے نا کہ مسلمان وہ ہوں گے جن کا قبلہ بیت اللہ ہوگا, ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا, ہاں وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ شور مچائیں گے آپ کے تحویل قبلہ پر بھی اعتراض, اور جی اصلی زدو بچ کر چھڑے ہمارے اناد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, دیکھو جی ان کو ہمارا قبلہ بھی پسند نہیں آیا, انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں, فَلَا تَخْشَوْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا, ہاں وہ لوگ جو ظالم ہیں منہم, ان میں سے, فَلَا تَخْشَوْهُمْ, مت ڈریں ان سے, وَخْشَوْنِي, اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو, وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي. اور آگے دوسری وجہ یہ بھی بیان اللہ فرماتے ہیں میں نے تم بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ تمہارا قبلہ بنا کر میں نے بہت بڑا انعام کیا ہے تم پر مسلمانوں, کہ ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ تمہیں عطا کر دیا ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي, تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمتیں تم پر, وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم راہ پا جاؤ. قبلہ بھی میں نے تمہیں دیا, اور آگے کیا فرمایا, کما, یہ کاف تشبیہ کے لیے, کما, جیسا کہ قبلہ تو میں نے اب دیا نا, تو میں نے رسول پہلے تمہیں دیا, پہلے رسول دیا بعد میں قبلہ دیا, پہلے امام دیا بعد میں مسجد دی, امام پہلے دیا مسجد بعد میں دی. اللہ فرماتے ہیں کما, جیسا کہ ارسلنا فیکم, ہم نے بھیجا تم میں رسولاً, عظمت والا شان والا رسول. اللہ اکبر. یتلو علیکم آیاتنا, جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں, ویزکیکم, اور تمہیں پاک کرتا ہے, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی, اور تمہیں تعلیم دیتا ہے اس چیز کی جو تم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جس کو تم نہیں جانتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ نری تلاوت, قرآن کریم کی نری تلاوت ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ, نرا علم ہی نہ ہو بلکہ تزکیہ بھی ہو. نرا علم یہ بھی ایک الزام ہے. ایک آدمی نرا عالم ہے, عامل نہیں ہے, تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑے بڑے علماء, شیطان سے بڑا عالم کوئی تھا, بہت بڑا عالم, بہت بڑا عابد بھی, بہت بڑا عالم بھی, لیکن عمل نہیں تھا, اللہ پاک نے راندہ درگاہ کر دیا. یہ اکبر کے دربار کے اندر ایک بہت بڑا مولوی تھا, بہت بڑا علامہ, جس کو فیضی کہا کہتے تھے. فیضی نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے, اور تفسیر کس طرح لکھی ہے, بے نکت,
کہ اس تفسیر کے اندر پوری قرآن کریم کی تفسیر کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو نقطے والا ہو، بے نقط الفاظ سارے اکٹھے کر کے، اور ایسی لاجواب تفسیر لکھی ہے کہ دنیا حیران رہے گی۔ فیضی کے اعتقادات پر اعتراض کیا لوگوں نے، لیکن تفسیر پر اعتراض نہیں ہو سکا۔ لیکن دین اکبری کو ایجاد کرنے والا، اکبر کو مشورے دینے والا، دین اکبری کا موجد یہی فیضی بے ایمان تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حکیم نور الدین، بہت بڑا عالم، بہت بڑا علامہ، اور حکیم نور الدین کون تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی بے ایمان کا استاد۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو بولتا تھا، جو لکھتا تھا، جو کہتا تھا، اس کے پیچھے یہ حکیم نور الدین تھا۔ اور حکیم نور الدین چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا، بہت بڑے پائے کا عالم تھا۔ علم اگر آتا ہے بغیر تزکیے کے تو پھر فیضی پیدا ہوتا ہے، علم آتا ہے بغیر تزکیے کے تو میرے دوستو حکیم نور الدین پیدا ہوتا ہے۔ علم بغیر تزکیے کے آتا ہے تو پھر گمراہ قسم کے مفتی جن کے آج سکینڈل چل رہے ہیں، کوئی کبھی کے نام سے، کوئی عزیز کے نام سے، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، اس طرح کے بے ایمان بدماش معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآن کی آیات کی تلاوت کا کہا تو وہاں ساتھ تزکیہ کا تذکرہ بھی کیا۔ دیکھ لیجئے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجے تم میں رسول، شان والے رسول، منکم جو تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم، اللہ اکبر، اور تمہارے دلوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، تمہاری تربیت بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ویزکیکم، اور آگے پھر فرمایا ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور دانائی کی۔ نری تعلیمی آدمی کو ہوئے، حکمت نہ ہوئے تو پھر بھی آدمی بیڑا غرق کر دیتا ہے دوسرے کا۔ اس لیے فرمایا، شادی فرماتے ہیں یک من علم را دا من عقل باید، ایک من علم آستے 10 من عقل چاہیے دے تاکہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس علم کو لوگوں میں استعمال کرے۔ بعض لوگ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عوامی نہیں ہوتے، بعض مولوی ایسے گلچھڑی چھوڑ دیتے ہیں عوام کے اندر جو عوام کے لیے فتنے اور تشویش کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تبلیغی جماعت والے بار بار یہ ہدایات کرتے ہیں کہ بھائی مسائل پہ زور نہ دو، فضائل پہ زور دو، کیونکہ مسائل جب تم ایسا مسئلہ کوئی لوگوں کے اندر چھوڑ دو گے، تم کسی کو مطمئن نہیں کر سکو گے، وہ فتنے کا باعث بنے گا۔ اس لیے ایسی بات چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے جو فتنے کا باعث بنے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں تعلیم دے کتاب کی بھی اور دانائی کی بھی، حکمت کی بھی۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دے ان چیزوں کی، سکھلائے تمہیں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض صحبت میں آنے والے پھر ایسے عالم بنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے نکات لیے انہوں نے، پھر کہنے والوں نے کہا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نکتوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔